حضرت ابو بکر صدیق نے خواب کی تعبیر سن لی، تجارت کر کے شام سے لوٹے، مکہ پاک میں دیکھا ہے تو ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر تجھے پتہ ہے کہ تیرا جو دوست ہے محمد ابن عبداللہ وہ فرماتا ہے کہ ان بتوں کو توڑ دو، یہ جھوٹے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اچھا تجھے پتہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں تو اب تجھ سے سن رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بچپن کے نبی پاک کے دوست ہیں، کاشان رسول پر پہنچے، دستک دی، رحمت للعالمین، پیر تشریف لاتے ہیں، اپنے دوست، اپنے عاشق، اپنے پروانے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ سیاں میں نے ایک بات سنی ہے بڑی عجیب و غریب کہ آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دو۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ سنا ہے، یہ پتھروں کے بت، یہ جھوٹے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، فقط ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت ابو بکر کو وہ بات یاد آ گئی اپنی امی کی۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا میری امی بت کے آگے جھکتی، اس کو شکم میں درد ہوتا تو وہ کھڑی ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا صدیق اکبر نبی کا ساتھی ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ اول ہوگا، پیرو مصطفیٰ میں لیٹے گا۔ تو اس لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کی امی کو بت کے آگے جھکنے نہ دیا۔ جب جھکنے کا ارادہ کرتی ان کے شکم میں درد ہوتا۔ اور پھر یہ خوش نصیبی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں وہ موملو تمہاری اماں ہوں، میرا حجرہ نبی پاک کا روزہ بنا، میں پیارے محبوب کے نکاح میں آ گئی، میرا ابا نبی کا صحابی، میری امی حضور کی صحابیہ، میری دادی حضور کی صحابیہ، میرا دادا ابو قحافہ بھی حضور کا صحابی ہے، میرے بھائی مسلمان ہیں، میری بہنیں مسلمان ہیں، ہمارا پورا گھرانہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے پیارے محبوب پر سوال کیا کیا محبوب آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر میرا پیغام یہ ہے من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کملی والا اللہ کا سچا رسول ہوں، جو یہ گواہی دے گا حرم اللہ علیہ النار، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو چکی۔ حضرت ابو بکر بڑے متاثر ہوئے، اے میرے پیارے محمد آپ سچے ہو، آپ صادق ہو، آپ امین ہو، لیکن میں بڑے ادب سے کوئی دلیل چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے کوئی دلیل چاہیے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر تو ملک شام میں گیا تھا، تجارت کے لیے گیا تھا، ایک رات فلاں مقام پر علاقے میں پہنچا، جب تو سو گیا تھا خواب کیا دیکھا تھا وہ خواب تو بیان کرو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، یا رسول اللہ میں 14ویں کے چاند کو دیکھا، اپنی گود میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس راہب نے جو شعر پڑھے تھے نبی پاک نے وہی پھر بدی عربی شعر پڑھنا شروع کر دیا کہ اس راہب نے وہ شعر بھی پڑھے تھے اور اس نے پیارے محبوب کو سلام بھی پیش کیے تھے۔ راہب نے جو سلام پیش کیے، جو شعر پڑھے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، وہاں ملک شام میں وہ عربی میں جو شعر پڑھ رہا تھا یہاں نبی پاک بیان فرما رہے تھے، اور جو محبوب مکہ میں بیٹھ کر
ملک شام کی خبر دے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہوا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کل سونا ختم رسول جنو لگدا گیا رنگ لیدا گیا. ایک بوڑھیا آخری جملے ہیں میلاد کی نسبت سے آخری جملے. ایک بوڑھیا مرید نہیں میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان کی سونا پیر پٹھانا میں بڑھڑی زالا لے پہ پولے نتی بیٹھیاں کچا میرا گھر رے دیگنا بھاتنا پکئی بیٹھیاں گوڑا نا تے سہی تساں عشاء دی نماز پڑھ کے مرید نال آؤ تے میلاد پڑھو جا. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا. وہ آپ کی مرید نہیں تھی اور نبی کا عشق رکھتی تھی. جب آپ عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے 200 مریدین کی جماعت پیر پٹھان کے پیچھے چل رہے ہیں. اس بڑھیا کے گھر جا رہے ہیں. جب اس کے دروازے پر میرا مرشد شاہ سلیمان پہنچے آپ سوال و قطار رونے لگے. اس کے دروازے کو چوما اس کی دروازے کی چوکھٹ کو چوما. خلیفہ اکرم عرض کرتا ہے سونا تمہاری مرید نہیں ہے تو سب دروازے کو پہ چوم دو درسال کو پہ چوم دو. سرائکی میں درسال کہتے ہیں چوکھٹ. دروازے کو پہ چوم دو درسال کو پہ چوم دو. آپ نے فرمایا خلیفہ اکرم دیکھ عشق نبی دا جلوہ محبت سے نبی کا میلاد پڑھا رہی ہے. میں نے ولایت کی آنکھ سے دیکھا رسول اللہ اس کے گھر تشریف لے گئے. اس دروازے پاک سے گزرے ہیں. اب میں اس کو دروازے پاک کہوں گا. اور پیر پٹھان نے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو چوم لیا. دروازے کی چوکھٹ کو چوم لیا. اساں سنتے آیو قدیمن حدیثاں غریبے دے بیڑے بسے دے کو. میری عمر کے جو بندے بیٹھے ہیں یا مجھ سے جو بڑے ہیں یاد ہوگا مرکزی جامع مسجد شریف صاحبزادہ سید افتخار الحسن نے میلاد شریف پڑھا تھا. رات کے 12 بجے محفل اختتام ہونے لگی. آخری جملے میلاد کے بیان کر رہے تھے. صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. یا نبی سلام علیکہ کی سر لگائی عاشقوں نے. کیا دیکھتے ہیں آسمان پر نور چمک رہا ہے. نور مصطفیٰ کا جلوہ کیا گیا. ادب سے دیکھا کہ درخت دیواریں جھکی ہوئی ہے. تقریباً 1 یا 1.5 منٹ تک وہ نور محمدی کی چمک میلاد کی محفل میں دیکھی. سبحان اللہ. تو اسی طرح میرے محبوب کی ولادت با سعادت مکہ پاک کعبۃ اللہ کے نزدیک آپ کا گھر تھا. تو ہر سال وہاں نبی پاک کے عاشق حضور کے صحابہ اس مقام کی زیارت کرتے. وہاں نوافل پڑھتے. میلاد کی محفلیں ہوتی اور شمع روشن کرتے. ہر طرف یہ محبت اور محبت سے برق و ثمر خشک و تر حجر و شجر. حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ چاند میرے گھر کے قریب آ گیا. تارے میرے گھر کے قریب آ گئی. اور 70,000 ملائکہ دورانی پرچم اٹھا کر پڑھ رہے ہیں اظہر یا رسول اللہ اظہر یا رحمت للعالمین. اور بی بی پاک فرماتے ہیں کہ جب محبوب کی آمد ہوئی برق و ثمر خشک و تر حجر و شجر پتھر بھی نبی پاک کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. اور نبی پاک کی پاک پھوپھی حضرت صفیہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ جس نے یہودی کو قتل کر دیا وہ فرماتی ہے کہ وہ اس وقت کیونکہ آمنہ کے گھر وہ نور آ رہا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی. جب محبوب کی آمد ہوئی تو آپ کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
آسمان تک نور تھا، آپ نورانی لباس میں تھے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو نور چمک رہا تھا، اور میں نے اپنے پیارے بھتیجے محمد کی پشت پر چمکتا ہوا دیکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مہر نبوت، مہر ختم نبوت لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبز گنبد کی زیارت ہو نصیب، بہترین محمد نیست در
مسند نشین السلام رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ